ما ينفعنا وزدنا علما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارک وسلم. میں نے یہاں آنے سے پہلے میرا نام پروفیسر عائشہ صدیقہ ہے، اور یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا فیڈ بیک لیا تھا کہ کراچی کے لوگ کیسے ہیں. تو مجھے یہ فیڈ بیک ملا کہ جی بہت شوقین ہیں، درس و تدریس میں بہت بھاگ دوڑ کر آتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ زمین بہت زرخیز ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ دل والے ہیں. تو اب جب استقبال رمضان کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کے ساتھ اور دل کو پیش کر کے کس طریقے سے داخل ہونا ہے رمضان میں، اس لیے کہ احکامات رمضان کے سارے ریکوزٹس ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، روزہ کس بات سے ٹوٹ جاتا ہے، کس بات سے کنٹینیو ہوتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. تو فرسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے دل کو کیسے پیش کرنا ہے اللہ کے آگے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہمیں پریپریشن کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کن کن فیلڈز میں ہم نے فوکس رکھنا ہے اپنا، کہ کس طریقے سے ہم ایکسل کریں گے، کیونکہ دس از دا منتھ کہ آپ نے ایکسل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے کہی ہے، ہم قرآن کے لہجوں کو نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب روزوں کے لیے بلایا نا تو بہت پیار سے بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ نام جو اللہ کو ہمارا سب سے زیادہ پسند ہے، ایمان والو. آپ اپنے بچے کو سب سے زیادہ اس نام سے پیار سے بلاتے ہیں جس نام سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے محبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. تو ایک دم انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے نا کہ وہ روزے کیسے رکھیں گے، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، اس لیے ڈونٹ وری، پریشان نہیں ہونا، تم مر نہیں جاؤ گے، صحیح ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، تم بیمار بھی نہیں ہوتے. تو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پہلے لوگوں نے رکھے تھے، نو پرابلم، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اب تقوی کیا چیز ہے اور تقوی کتنا ضروری ہے ہمارے عمل کے لیے، اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ رمضان کے اندر انٹر ہوتے ہوئے ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، اور ان دنوں کو ہم نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا. عام دنوں کی طرح کس طرح سے نہیں گزارنا؟ اس لیے کہ یہ ایک ایکسیپشنل منتھ ہے، اور اس ایکسیپشنل منتھ میں ہماری ایکٹیویٹیز بھی ایکسیپشنل ہوں گی، کچھ ہم اپنی انرجی کو ایکزرٹ کریں گے. اور جب رمضان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں نا، تو جب رمضان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے نا تو بہت سارے استقبال رمضان کے سیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے استقبال رمضان کے سیشنز ہوتے ہیں. اب ہم نے اس سیشن میں سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، یہ دیکھ کر کے دل کیسے لے کر جائیں اللہ کے آگے، کیسے اپنا دل پیش کر دیں. جیسے انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سب کچھ ہی سامنے لا کے رکھتے ہیں، سب کچھ ہی پیش کر دیں اپنا،
محبت ہوتی ہے نا. اور آپ کبھی نوٹ کریں کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا تو صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم اچانک نیک ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہم اچانک سڈنلی نیک ہو جاتے ہیں اور وہ پوری ایئر ہی چینج ہو جاتی ہے, پوری فضا ہی چینج ہو جاتی ہے اور ہماری انرجی لیول ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے. تو جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا, تو پرانے کپڑے کو جیسے ہمارا کپڑا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے اسی طرح ایمان بھی وہ سیدھا ہوتا ہے. اس کے رینیول کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہوتی ہیں, اور رمضان از دا ہائی ٹائم ٹو ڈو دس. رمضان بہت بہترین وقت ہے اپنے پورے 11 منتھس کے جتنے بھی ہمارے پرابلمز آئے ہیں ہمارے اندر ان سب کو سیٹل کرنے کے لیے. اچھا, اب ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے ایک ایتھلیٹ کی طرح. ایتھلیٹ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلی ذہنی اور فکری تیاری. ذہن کو پوری طریقے سے تیار کریں کہ میں رمضان میں داخل ہونے والی ہوں, میں نے کیا کیا ریکوزٹس لے لینے ہیں جس میں مجھے رمضان کے دوران تھرو آؤٹ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو پورا رمضان ڈاؤن نہیں ہونے دینا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی ٹریول کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں ایک برین ٹائم سیٹ کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, مثلا ہم نے کسی یہاں سے اگر ہم نے نواب شاہ جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک ٹائم ہم نے اپنے دماغ میں سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. اب نواب شاہ جاتے ہوئے ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے, رفلی کتنے آورز لگتے ہیں؟ 5 گھنٹے, ٹھیک ہے. 5 گھنٹے ہمیں لگتے ہیں. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اپنے برین کو ایک کوشچن دیتے ہیں کہ جی 5 گھنٹے ہم نے گاڑی میں ایسے کر کے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی نسبت اگر ہم نے یہاں سے بحریہ ٹاؤن جانا ہے تو ہمیں ذہن میں ہوگا کہ جی 1.5-2 گھنٹے ہمارا ہے. برین ٹائم کو ہم سیٹ کریں گے کہ جی 2 گھنٹے ہم نے گاڑی میں ایسے کر کے بیٹھنا ہے. اچھا, اگر ہم کسی وجہ سے بحریہ ٹاؤن 3 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, ٹریفک بلاک اور سم تھنگ, اگر 3 گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو ہمیں لگے گا کہ آج تو ہم بہت ہی تنگ ہوئے ہیں, بہت ہی مصیبت میں ہمارا سفر کٹا ہے. لیکن اگر ہم نواب شاہ 4.5 گھنٹے میں پہنچیں گے تو ہم کہیں گے کمال ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ ایک طرف 3 گھنٹے ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں اور ایک طرف 4.5 گھنٹے تھوڑے لگتے ہیں. سارا برین ٹائم ہے, ہم نے برین ٹائم دیا. اب جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا, اس میں ہم کیا برین ٹائم خود کو دیتے ہیں, 30 دن کے لیے نیک ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب 30 دن گزرتے ہیں ہمارا ٹائم ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آخری عشرے میں 26-27 روزے ہوتے ہیں نا, ہمارا ٹائم ایکسپائر ہونا شروع ہوتا ہے. اور عید کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی عید والے دن جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم دوبارہ وہی بنے پڑے ہوتے ہیں, بن چکے ہوتے ہیں جو جس طرح ہم رمضان میں صبح اٹھے تھے تو نیک ہوئے ہوئے تھے, تو عید والے دن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ 11 منتھس ہم نے جو اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس کی تھی وہ کدھر گئی؟ ہمارا برین ٹائم اتنا تھا ہی نہیں. ہم نے کوئی نہیں یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم نے 11 منتھ کے لیے تقوی حاصل کرنا ہے. دیکھیں, کوشچن ارائزز کہ کس طریقے سے یہ پاسبل ہے کہ آپ 1 مہینہ تقوی کے ساتھ گزاریں, ایگزرٹ کریں اور 11 منتھس تک آپ اس کو اویل کریں. تو آپ نوٹ کریں, ایک سائیکل والا سائیکلنگ کرتے دیکھا کبھی کسی کو؟ سائیکل والا سائیکل چلاتا ہے نا, تو جب وہ تیزی سے سائیکل کے پیڈل مارتا ہے نا تو اس کے بعد وہ ایک سٹیج پر آ کے سائیکل کے پیڈل مارنا بند کر دیتا ہے. پھر سائیکل رک جاتی ہے؟ نہیں, سائیکل چلتی رہتی ہے نا. تو بس آپ نے تیزی سے رمضان کے اندر اتنی, جیسے ایک سائیکل سوار اپنی تیزی سے پیڈل چلاتا ہے نا, تو اتنے زیادہ پیڈلز چلانے ہیں کہ پورے 11 مہینے گاڑی چلتی رہے, کوئی پرابلم نہ آئے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے زیادہ پیڈل مارنے ہوں گے, رائٹ, کرنا پڑے گا نا کوشش, زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑے گا, زیادہ ایک مشقت کرنی پڑے گی, تھوڑا سا ایکسل بھی کرنا پڑے گا. رمضان کا مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے. اس کے اندر ہم نے ایک اپنا سب سے پہلے اپنا ایک اسپریچول فٹنس ٹیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. جب ہماری اسپرٹس ہائی ہوتی ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کو تکلف مہمان نے آنا ہے,
وہ ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کبھی ڈرائنگ روم کھول کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اس کی صفائیاں کریں, پھر کچن صاف کریں, پھر اسٹور صاف کریں, ایک ہفتہ گزر ہی جاتا ہے, سارا ہفتہ بزی گزارا. اب وہی والا پرتکلف مہمان آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بتاتا ہے میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں, پہنچنے والا ہوں. اس 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ سارے وہ کام کر لیں گے جو آپ نے پہلی دفعہ 1 ہفتے میں کیے تھے. کیوں؟ اسپرٹس ہائی ہیں. جو ہی اسپرٹس ہائی ہوتی ہیں ہمارا مائنڈ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے اور ہم وہ گولز اچیو کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے رمضان میں اپنی اسپرٹس کو ہائی رکھیں سب سے پہلے. پھر اس کے بعد ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں 3 kind of people انٹر ہوتے ہیں. 3 طرح کے لوگ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو رمضان میں داخل ہوتے ہیں اچھی حالت میں داخل ہوئے تھے لیکن جب نکلے تو ورسٹ حالت میں تھے, بری حالت میں تھے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ گناہ جو پہلے کر رہے تھے اپنے ماحول کی وجہ سے, ماحول کی تبدیلی نے ان پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. جو ہی رمضان سے نکلے وہی گناہ دوبارہ کرنے شروع کر دیا, تو ورسٹ حالت ہوئی نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور یہ گھرانہ یہ مسلمان گھرانہ نہیں, مسلمان ملک. ہم اپنے آس پاس جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو ہمیں پورا ایٹماسفیئر پش کر رہا ہوتا ہے نیکیوں کی طرف. اگر میں بغیر اس کے بولوں تو آپ کو میری آواز آئے گی نا؟ میری پچ بڑی ہائی ہے, میرے خیال ہے ہمیں مائک کی محتاجی سے نکل آنا چاہیے. بہت اچھا آواز آ رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دیٹس بیٹر. وہ ریباؤنس ہو رہی ہے تو ہاں جی میری آواز کی پچ اچھی ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جب یہ رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک تو وہ لوگ ہو گئے جن کے اوپر ماحول نے کوئی اثر نہیں ڈالا. بالکل داخل بہتر حالت میں ہوئے تھے, ماحول نے اتنا ان پہ اثر ڈالا. دیکھیں آپ رمضان میں ہر ایک کو نماز پڑھتے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو افطاریاں کرتے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو آپ روزے رکھتے دیکھتے ہیں. بلکہ جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا تو اور کوئی سارے لوگ آس پاس میں روزے سے پھر رہے ہوتے تو بندہ اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ فیل کرتا ہے, لیفٹ آؤٹ سی فیلنگز آتی ہیں. تو اس ماحول نے اتنے شدید ماحول کے اندر 30 ڈیز کے اندر اس نے وہ کوئی اس کی جان پر زور نہیں آیا, اس نے کوئی فیکٹ نہیں لیا, بس ختم بات. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں داخل ہوتے ہیں, جس حال میں داخل ہو اسی حالت میں باہر آ گئے. 50-50. اچھا, نیکیاں اور برائیاں مکس کر کے کرتے رہے. رمضان میں دن میں روزہ بھی ہوتا تھا, شام کو اسکرین ٹائم ہوتا تھا, ایک اچھی سی مووی دیکھ لی روزہ گزارنے کے لیے, کوئی رومانٹک کہانیوں کی کتاب پڑھ لی. ٹھیک ہے کہ روزہ تو گزرے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, تو اس نے خود کو چینج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. سوشل میڈیا اگر غیبت ہو رہی تھی تو کر لی, جھوٹ موقع آیا تو کر لیا. یہ 50-50 والی سچویشن ہے. روزہ بھی تھا, قرآن کی تلاوت بھی کی, لیکن برائیوں کو نہیں روک سکے. اچھا, جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ رمضان میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک آرڈینری کیفیت میں داخل ہوتے ہیں, لیکن جب وہ رمضان سے نکلتے ہیں ان کی بخشش کا, نجات کا فیصلہ لکھا جا چکا ہوتا ہے. جب وہ رمضان سے نکلتے ہیں, جب وہ داخل ہوئے تھے تو وہ آرڈینری کیفیت میں داخل ہوئے تھے, لیکن جب وہ نکلے تو وہ اولیاء اللہ بن چکے ہوتے ہیں. وہ اور کچھ لوگ اور بھی خاص جو اہل اللہ بن جاتے ہیں. اہل اللہ والخاصہ, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا تو کوئی کنبہ نہیں ہے. اللہ نے کن کو اہل اللہ کہا, کن کو اہل کہا؟ اپنے قرآن والوں کو, کیونکہ یہ شہر القرآن بھی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے رمضان کے اندر کہ آپ کے نزدیک ترین, اول تو اگر آپ کو لائیو دورہ قرآن ملے, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل مجھ سے 1 دفعہ دورہ کرتے ہیں رمضان میں. دورہ سے مراد فل ریویژن آف قرآن. ٹھیک ہے, اس سال مجھ سے 2 بار دورہ کیا ہے میرے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا, یعنی کہ اب میرا وقت قریب آ گیا. اس کا مطلب ہے دورہ قرآن جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. صاحب قرآن کو دورہ قرآن کروایا جاتا تھا, تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت قرآن کی ریویژن کی؟ ایٹ اے اسٹریچ فل ریویژن. آپ 30 پاراز پڑھتے ہیں, اور اب اتنی انلائٹنمنٹ لوگوں میں آ گئی کہ گلی گلی محلے محلے میں دورہ قرآن ہو رہے ہیں.
تو سب سے پہلی آپ نے جو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے نزدیک ترین، اگر آپ کو آن سائٹ دورہ قرآن ملے، ٹھیک ہے، آن سائٹ ملے، ان کیس اگر آپ ایسی کوئی سچویشن نہیں پاتے اور آپ کو آن سائٹ دورہ قرآن نہیں ملتا تو پھر آن لائن کی طرف آئیے گا، لیکن اپنی فرسٹ پرائرٹی آپ نے جو رکھنی ہے وہ آن سائٹ کی رکھنی ہے، کہ آپ اس مجلس کے اندر جائیں، اس محفل کے اندر جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، مختلف فرشتوں کے گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی بخشی ہے، کہ یہ ڈیوٹی ان کو دی ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ذکر کی مجلسیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پر ذکر کی مجلس ہے وہاں پر وہ رک جاتے ہیں، باقی فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، ہمارے مطلب کی چیز ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر اب جیسے یہ گیدرنگ ہے جس میں اب آپ بیٹھے ہیں، تو اس گیدرنگ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے یوں کر کے سرکل کرتے کرتے آسمان تک وہ اپنا سرکل کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ فرشتے یہاں مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ شاید آپ اور میں یہ کہیں گے کہ شاید اس مجلس میں فرشتے ہوں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ اس مجلس میں فرشتے ہیں، کیونکہ نبی سے زیادہ سچی بات اور کسی کی بات نہیں ہے، تو اس مجلس میں فرشتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات قرآن مجید میں بتائی تھی کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ کیا ضرورت ہے، ہم تیری تسبیح و تقدیس تو کر رہے ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر فرشتے ہی ہیں جو جا رہے ہیں اللہ کے پاس رپورٹ لے کے کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے لطف کی کیفیت میں کیا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ بندے کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ لطف سے پوچھتے ہیں ان سے سننے کے لیے کہ وہ ذرا بتائیں نا کہ کیا کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے یا اللہ اس سے بھی زیادہ تیری حمد و ثنا کرتے۔ اچھا وہ کیا طلب کر رہے تھے، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کی تمنا کرتے۔ اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب گواہ رہو، this is not only one farishta, not only 2, 3, 4, it's a big group that has gathered up to the sky. آسمان تک وہ gathered ہو گئے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائے تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، الحمدللہ ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت آرگیومنٹ الاؤ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس گیدرنگ میں ایک بندی آئی تھی، اس کو لبنہ سے کچھ کام تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے جب دیکھا کہ ایک تیرے ذکر کی مجلس ہے تو بیٹھ گئی، وہ اس نیت سے نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی اس مجلس کی برکت سے بخش دیا ہے۔ اگر ایک بندہ جو اپنے کام سے آیا تھا اور وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تو کیا جو نیت سے گھروں سے تیاریاں کر کے اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کر کے آئے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے، ہم ان کی ویلیو کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ اور جب کوئی ہائی پروفائل میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پر، تو آپ اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نزدیک سے بندہ بھی گزر نہیں سکتا کوئی، پتہ ہے نا آپ کو جو ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں، تو جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں یہ ہائی پروفائل میٹنگز ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے بیٹھے، آپ جب صبح لسٹ بن رہی تھی، نہ میں اپنی مرضی سے آئی بیٹھی ہوں، نہ اس گھر کی ہوسٹ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ یہاں پہ جتنے آن لائن لوگ ہیں وہ اپنی مرضی، ایک سگنل کا ڈراپ ہونا سارے آن لائن کنیکشنز کو گرا سکتا ہے۔ اتنے سارے انتظامات ہوئے ہیں۔ یہ لسٹیں جب صبح بنی ہیں تو ان لسٹوں میں ہمارے نام تھے، ہم نے اپنے زور بازو سے اس کو چیز کو ارینج نہیں کیا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں لے آیا ہے پیار سے محبت سے سننے کے لیے. تو جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, کیا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ 2 قدم چل کے جائیں رب کی طرف, اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کر کے ان کو. دیکھیں کچن بند ہوتا ہے ہمارا سارا دن, الحمدللہ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم دن میں بعض اوقات جو ڈومیسٹک وائفس ہیں ان کے لیے 10 o'clock 11 o'clock یہ ہوتا ہے ارینج. آپ کو مل جائے گا جب آپ اس کویسٹ میں نکلیں گے تو آپ کو مل جائے گا اپنے آس پاس سے دورہ قرآن لائیو سیشن آن سائٹ. اگر نہیں ملتا پھر آپ آن لائن پہ آ جائیں, کیونکہ آن لائن بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب شہر القرآن کی طرف آ جائیے. آپ نے قرآن میں ایگزرٹ کرنا ہے. اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ تمام محدثین, تمام فقہا, تمام اہل علم الحدیث اپنی حدیث کی کتابوں اور فقہ کی کتابوں کو سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اب تو قرآن کی بات ہوگی. تو میکسیمم آپ نے قرآن کے 6 حق ہیں اپنے پاس, اس کو رکھیے, لکھیے کہ ایک حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا, ٹھیک ہے, پھر دوسرا قرآن کے اوپر تدبر کرنا, اس کو سمجھنا, تیسرا اس کو سیکھنا, چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرنا, پانچواں یہ کہ اس کو سننا, اس کی تلاوت کو سننا, سننے سے اپنا ایک ایفیکٹ آتا ہے, اور چھٹا یہ کہ آپ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. اس ٹارگٹ بنا لیں 2 صورتیں 4 صورتیں جو سینے میں ہے, قبر میں تو وہ جائے گا. قرآن مجید آپ قبر میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے سوائے اس کے جو سینے میں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہو گیا. اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ قرآن کو اپنا فیملی ممبر بنائیں. ابھی قرآن ہمارا فیملی ممبر نہیں ہے, سوری ٹو سے. جس طرح واٹس ایپ ہمارا فیملی ممبر ہے. افسوس میں ایک بڑی غلط چیز کو کمپیئر کر رہی ہوں ایک بڑی اعلیٰ چیز کے ساتھ, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے کس چیز, کتنی اعلیٰ اور رفع چیز کے مقابلے میں کیا چیز لانی پڑ رہی ہے, واٹس ایپ. ٹھیک ہے, اور وجہ کیا ہے کہ اگر واٹس ایپ جیسی اہمیت ہمارے گھر میں قرآن کو مل جائے نا تو ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. یہ شرم کی بات ہے, بند کمرے میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن حقیقت تو ہے کہ واٹس ایپ جتنی اہمیت بھی قرآن کی نہیں ہے. اللہ ہمیں بہت معاف کرے, یہ المیہ ہے, یہ دکھ کی بات ہے. اور اس کتاب کی تو ٹاپ پرائرٹی پہ اس کی جگہ ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہم نے دی. اب اگلی چیز یہ ہے کہ مشقت کا مہینہ ہے. اللہ کے خاص بندے اس وقت پہ محنت کرتے ہیں جب سب لوگ اپنے ویکنڈز بنا رہے ہوں. اللہ کے بندے اس وقت پر ایگزرٹ کرتے ہیں جب سب لوگ موج مستی میں ہوں. اس وقت وہ جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے بندے مناجات پر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ خاص بندے ہوتے ہیں. جب کچھ لوگ پب جی کھیل رہے ہیں اور فیس بک کھیل رہے ہیں, کچھ نے نیٹ فلکس چلایا ہوا ہے, تو اللہ کے بندے اپنا راستہ کلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس مہینے میں سب کچھ لگا دینا ہے. متاع دل ہی بچی تھی بس ایک زمانے میں, اسے بھی ہم تیری انجمن میں ہار آئے. اللہ کے سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہوگا جس کو دل دے دیا جائے؟ اس سے زیادہ کون؟ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی آپ کے دل کے اندر ایک گوشہ ہے جو صرف اور صرف اس گوشے کے اندر ایک کوالٹی یہ رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے سے بڑھ کر انسان کسی کو سے محبت کرنا چاہتا ہے, اور وہ گوشہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے, کیونکہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت صرف رب سے ہی کی جا سکتی ہے. ہم کیا کریں گے کہ بھاگ دوڑ کریں گے, نیند قربان کریں گے. آپ کا می ٹائم کون سا ہے؟ می ٹائم وہی ہے نا, نیند والا ٹائم سب سے بڑا می ٹائم ہے. اس میں سے ٹائم نکالنا ہے. پورا سال سوتے ہیں 11 مہینے, می ٹائم نکالیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب قرآن پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے خامد کو کھانا نہیں دینا کیونکہ میں قرآن پڑھی. دیکھو ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے میرا کہ ابھی میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا, یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے کپڑے دے دو, آپ مجھے کھانا دے دو. پھر قرآن سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ یہی سکھانے کے لیے, یہی سیکھنے کے لیے تو ہم نے کرنا تھا. اچھا پھر اس کے بعد بچوں کا ہوم ورک ملے گا کیونکہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ نے قرآن کا ٹائم وہ رکھنا ہے جو آپ کا می ٹائم ہے. می ٹائم کون سا ہے؟ جس میں آپ سوتی ہیں, آپ کی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو پلیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں سے وقت نکالیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ جب آپ ایگزرٹ کریں گی, میں اگلی بات بتا رہی ہوں, اگلا ٹریپ. یہ شیطان آ کے کہے گا یہ کیا کیسا لائف سٹائل ہے, یہ کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے
یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. تم اتنا ایگزرٹ کر رہی ہو, تھک جاؤ گی, تم دین سے بدظن ہو جاؤ گی, بد دل ہو جاؤ گی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کا بھی حق رکھا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں باقی 11 مہینوں کے لیے ہیں. یہ مہینہ ایکسیپشنل ہے. دس از دا منتھ آف ایگزرشن, دس از دا منتھ آف ایگزارشن, دس از دا منتھ آف فل تھروٹل اینڈ ٹرائل, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ہمارے کچھ گناہ ہمارے لائف سٹائل سنز ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. بس ہمیں کوئی ان کا ایڈکشن نہیں ہوتی. گناہ ایک ایڈکشن ہے, ہمیں ان کی کوئی ایڈکشن نہیں ہوتی, بس لائف سٹائل میں ہے تو بس ہے, ہم کو چینج نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ تھوڑی سی ہمت کی جائے تو وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو لائف سٹائل سنس کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا تو موسٹلی ہم نا ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں, ٹو ڈو لسٹ, ٹھیک ہے. اب ایک ڈونٹ ڈو لسٹ بھی بنانی. غیبت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر غیبت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بیڈز کی لسٹ بنانی ہے اکیلے بیٹھ کے. وہ لسٹ کسی کو نظر نہ آئے, کیونکہ جو بیڈز دوسروں کو نہیں پتہ چل جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے انالیسس کر کے اپنے بیڈز کی لسٹ بنانی کہ میرے اندر کیا کیا فلاز ہیں. اور میں نے پھر فلا ہم اپنے زور بازو پر دور نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. میرے اندر سستی ہے اگر بالفرض, میں اگر بہت زیادہ سونے کی شوقین ہوں, مجھے بھوک بہت لگتی ہے, واٹ ایور, مجھے میرے فلاز بتائیں, تو میں اپنے فلاز کی جب لسٹ بناؤں گی تو میں اپنے زور بازو اپنے فلاز دور نہیں کر سکتی. مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے, کوشش کروں گی پر اللہ سے دعا کرنی ہے. اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگوں کو سونے کی شہوت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو بولنے کی شہوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو نکلے اس زبان سے اچھا نکلے, ورنہ میں خاموش رہوں, ٹھیک ہے. رمضان میں تو یہ کیا جا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب رمضان میں ہم نے لیگ بیہائنڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں. کیا ہم نے اپنے سے کم عمر لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نہیں مر سکتے؟ وے بلیا سمرنا نہیں گور پیا کوئی ہور, ہم نے نہیں مرنا؟ کبھی تو مرنا ہے نا, اور ہو سکتا ہے ابھی مرنا ہو. اور جو ہی ہم مر جائیں گے, اپنے جتنے آپ کے ریلیٹیوز فوت ہوئے ہیں اس 1 سال میں, انہیں کوئی پچھلے سال پتا تھا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے, ٹھیک ہے. اور رمضان سے بخشش کروائے بغیر نکل جائیں تو کتنی بڑی جو ہے یہ بدقسمتی ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص اگر کسی سونے کی دکان میں جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہارے پاس 10 منٹس ہیں, تم جتنا سونا اٹھا سکتے اٹھا لو, اور وہ 10 منٹ کی بعد سونے کی دکان سے باہر نکلے اور اس کے ہاتھ میں 2 پیس سونے کے ہوں, تو اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ اسے تو چاہیے کہ اپنے جیبیں بھر لے, ٹھیک ہے, اپنی شرٹ کو اتارے اور جناب اس کے اندر سارا پوٹلی بنائے اور نکلے. اسے میک ہے while the sun shine, اسے تو کرنا چاہیے ایگزرٹ, ٹھیک ہے. یہ کون سا عقل مند ہے کہ جی 10 منٹ سونے کی دکان میں گزار کے آ گیا اور 1-2 انگوٹھیاں اٹھائیں اور بس بات ختم. نہیں, ایگزرٹ کریں. جیسے دنیا کو ہم 11 مہینے لوٹتے ہیں اور سمیٹتے ہیں نا, اس طریقے سے اللہ کی رحمت کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سب سے پہلے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹس اے منتھ آف چینج. آپ نے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں میرے اندر چینج آنی چاہیے. پچھلے رمضان میں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں, اس رمضان میں نے یہ ریپیٹ نہیں کرنا. اور کس وجہ سے غلطیاں ہوئی, اچھا تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اکیلے بیٹھ کے آپ سوچیں گے کہ اچھا پچھلے رمضان میں یہ غلطیاں ہوئی تھیں, اس رمضان میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. چینج آنی چاہیے میرے اندر, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں پتہ ہے سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمارا ماحول چینج ہو چکا ہوتا ہے. آس پاس سے نیکیوں کی وائبز آ رہی ہوتی ہے, ہمیں ساری دنیا نیک ہوئی پڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے بڑا کنوینئنٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم میں اپنے جتنے فلاز ہیں ان سب کو کور کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہلکا پھلکا کر کے رمضان میں خود کو ہلکا پھلکا کر کے رمضان میں داخل ہوں. ہلکا پھلکا کیسے کرنا ہے, کیا کریں گے ہم ہلکا پھلکا, ہم تو ہیں ہی ہلکے پھلکے. میراتھن جیسے ہوتی ہے, آپ نے کبھی دیکھی ہے میراتھن جب ہوتی ہے نا, تو جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا وہ بالکل ہلکے پھلکے پہنتے, انہوں نے ایون سم ٹائم جوتے بھی نہیں پہنے ہوتے, یا بالکل ہلکے جوتے پہنے ہوتے. ان کے پیچھے کوئی بیگز نہیں لٹک رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں ہلکے ہو کے وہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھاگا نہیں جا سکتا. اب ہم نے کیسے ہلکے ہونے رمضان میں داخل ہوتے ہیں,
سارے جتنے لوگوں کا کینہ دل میں ہے نکال دیں, معاف کر دیں, نفرتیں نکال دیں, صلہ رحمی بھی کریں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ وہ رشتہ دار جن کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, انہیں معاف کرنا ہوتا ہے. وہ برا کرتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہوتا ہے. اچھا جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کیسے کریں؟ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ مقابلے پر اچھا کرنا صلہ رحمی نہیں ہے. جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو گے, یہ صلہ رحمی ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا میرے رشتہ دار ہیں, کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں اچھا کرتا ہوں وہ پھر میرے ساتھ برا کرتے ہیں, میں پھر ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ پھر برا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے جیسے تم نے کہا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. رشتہ دار امتحان لیتے ہیں, آپ کو بتا دوں, لیکن آپ ان رشتہ داروں کی خاطر کہ اپنا اعمال نامہ خراب کرنے کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے؟ ایک تو دنیا میں انہوں نے جینے نہ دیا اور اپنی آخرت کو بھی ہم نے انہی کی خاطر تباہ کر لیا. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ہم معاف کر دیتے ہیں سارے رشتہ داروں کو, اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے وہ کھاتا شروع کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہم نے ویسے بائی دی وے کس کو دیا تھا؟ اللہ کو تو پتا تھا ہمارے دل میں کیا ہے. یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے دس از نیسیسری کہ جو بھی کرنا ہے بالکل حق پر رہ کر کریں گے. بہت امتحان لیتے ہیں رشتہ دار, بہت امتحان لیتے ہیں, اور جب قریب رہتے ہوں اور انہیں معاف کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کیا ہم اللہ کے ساتھ چیٹنگ کریں گے کہ رمضان کے شروع میں ان کو معاف کر دیں گے اور رمضان کے اینڈ میں پھر دوبارہ سے؟ تو پھر چیٹنگ ہوئی نا. اللہ سے تو کوئی چیٹنگ کر نہیں سکتا بھائیا, یہ اپنے آپ سے چیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, جب رمضان شروع ہوتا ہے فرشتے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اخسر. یا باغی الخیر اقبل کا مطلب ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ, یا باغی الشر اخسر, اے شر کے چاہنے والے ٹھہر جا. صبح کے وقت روزانہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں. اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کیا رسپانس ہوتا ہے ہمارا؟ رب بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے ایسے ٹائم؟ کوئی نہیں, ہم سوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسعود نامی ایک بزرگ تھے, تو وہ لوگوں کو نا قرض دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے قرض دینے کا کتنا اجر ہے؟ ہمارا ایک مزے کی بات بتاؤں کہ صدقے کا اجر اگر 10 گنا ہے نا تو قرض کا اجر 18 گنا ہے. کیوں اتنا زیادہ اجر ہے؟ قرض کا مال وہ مال ہوتا ہے جس میں دل لٹکا رہتا ہے. صدقہ دے کے تم فارغ ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. قرض کے مال میں دل لٹکا رہتا ہے, اس لیے قرض کا بڑا اجر ہے. تو وہ قرض دیا کرتے تھے لوگوں کو. تو ہوا یہ کہ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ جن لوگوں کو قرض دیتے ہیں نا وہ لوگ آپ کے بارے میں جا کے الٹی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے. تو مسعود نے کیا کہا؟ مسعود نے کہا کہ جب انہیں پتہ چلا تو مسعود نے کہا الماضی لا یذکر, کہ چھوڑو پرے یہ ماضی کی باتیں, اگر وہ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ نہ کرو, خیر. تو وہ فوت ہو گئے. پھر بعد میں کسی کے خواب میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب میرے گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الماضی لا یذکر, کہ یہ ماضی ہے, چھوڑو, اس بات کو چھوڑ دو. تو بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں مینیج کریں گے, لکھ کر, یاد رکھیں. اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. اگر آپ پلان کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر آپ ناکامی کو پلان کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ پلان کرنا ہے کہ فلاں سے فلاں وقت میں ہم نے فون نہیں دیکھنا. اپنے آپ کو ہم نے برڈل کرنا ہے
اپنی باغیں کسنی ہیں. ہمارے اوپر ہمارا سب سے زیادہ اختیار ہے, کسی اور کا کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اپنے آپ کو چینج ہم خود کر سکتے ہیں, کوئی اور ہمیں چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے جب وقت کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو اپنے جو آپ کا ٹائم ہے اس میں فیملی ٹائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, عبادت کا ٹائم آپ رکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر خدمت کا وقت کون سا ہے اس کو شیڈیول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور افطاری اور سحری کو ایسے پلان کرنا ہے کہ قبولیت کی گھڑیوں میں دعا مس نہ ہو, کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ خواتین کا سحری بھی اور افطاری بھی کچن میں گزرتی ہے یا کھاتے ہوئے گزرتی ہے. تو جو اسٹرانگ ٹائمز آف قبولیت ہے نا وہ مس نہیں ہونے چاہیے. اس کو ایسے پلان کرنا ہے سحری اور افطاری کو. ٹھیک ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے ویلکم کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے ہم ویلکم کرتے تھے. اور وہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو اتنے میں حضرت سعد بن معاذ مسجد میں داخل ہوئے. پھر کچھ دن بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ مسجد میں داخل ہوئے. تو ایک صحابی, کیونکہ ان لوگوں کی ہماری تو کیوریوسٹیز یہ ہوتی ہے نا, یہ جو فلانی نے سوٹ پہنا ہوا ہے کون سے برانڈ کا ہے ذرا پتہ کرنا. ان صحابہ کا کنسرن کیا ہوتا تھا کہ ان کو جنت کی بشارت ہوگی, میں دیکھوں تو صحیح کون سی بات ہے ان کے اندر خاص. تو ان کے گیسٹ بن گئے. اب ان کو آبزرو کرنا شروع کیا, دیکھا وہ صبح اٹھتے تھے, یہ بھی تہجد پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے, وہ سارا دن جو عبادت کرنا یہ سب کچھ. جب ایک دو دن آبزرو کیا تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا کہ سعد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی, آخر آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا کیا عمل ہے, بس میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو میں سب کے لیے اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں, کینہ نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو کینہ ہے نا یہ ہمارے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. کتنی محنت کرتے ہیں, پیک شیڈیول ہوتا ہے ہمارا رمضان میں, بیک ٹو بیک, فرصت نہیں ہوتی. رمضان آپ دیکھ لیں الحمدللہ سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنی عبادات کو پلان کیا ہوتا ہے, بیک ٹو بیک چل رہا ہوتا ہے آپ کا شیڈیول, بالکل بیچ میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اتنی محنت کرنے کے بعد اور کینہ اس کو روک کے کھڑا ہو جائے. مطلب اسکالرس کہتے ہیں کہ بہت ڈھیر ساری نیکیاں کریں, بہت ساری نیکیاں تو لوگ لے جائیں گے. مائی گاڈ, لوگ بھی لے جائیں گے اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں. کیسے؟ وہ جن کی غیبت کرتے ہیں اور جن کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کرنسی اور کوئی نہیں چلنی, اس دن صرف اور صرف اعمال کی کرنسی چلے گی. اور اعمال کی کرنسی کیا ہوگی؟ بھائی نیکیاں دو, اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ہمارے گناہ لے لو بھائی, معاملہ اس کے علاوہ اور سیٹل نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان جنت میں جا رہا ہوگا عزت کے ساتھ کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی, پھر کہے گا اس نے میری, ایک اور بندہ کھڑا ہوگا اس نے مجھے گالی دی تھی. اب اس کی نیکیوں میں سے نکال کے ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن لوگ ابھی کھڑے ہیں تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع ہو جائیں. عزت سے جنت میں جاتا ہوا بندہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. تو کینہ بہت بری چیز ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی کانسٹنٹلی. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ایک کام کرنا ہے, فون کا یوز کم کرنا ہے, لیکن ایک کام کے لیے فون یوز کرنا ہے. جن رشتہ داروں کے ساتھ ٹرمز اچھے نہیں ہیں, فون اٹھا کے انہیں کال کرنی ہے. فون کا فائدہ, حالانکہ اس فون نے زیادہ تر ہم فائدہ نہیں دیا, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے جو سلف صالحین ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب افطاری ہو جاتی تھی نا تو وہ غسل کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے تازہ دم کر لیتے تھے افطاری کے لیے. اب ہم تو سمجھتے ہیں بس افطاری ہوگی, اینڈ آف دا ڈے ہو گیا, اب کچھ باقی نہیں ہے. ہم ابھی تو گیم اب ہیوی ہونے والی ہے بھائی, ابھی تو تراویح ہے, قیام اللیل ہے,
ابھی سے اگر ہم اگر قیام اللیل ذہن میں ہوگا تو پھر ہم اپنی افطاری کو مانیٹر کریں گے نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آگے ایک دریا پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, تو تم میں سے جو کوئی پیٹ بھر کے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے, اور جو چلو بھر پانی پیے گا وہ میرا ہے. ایسے ہی کہا تھا نا. تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب سیراب ہو گئے, سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, تو پھر کیا ہوا, جنگ لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. اب جب ہماری افطاری ہوتی ہے نا تو ہم چلو بھر پانی نہیں پیتے, ہم ایسے اپنے سارے کشتیاں جلا کے کھاتے اور پیتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم سے مغرب کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تراویح تو رہ گئی نا دور کی بات, مغرب کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا. تو مطلب اب تو سٹارٹ ہونا تھا, اب ہی تو قیام اللیل کی برکتن کے نزول ہونے والا تھا. آپ نے قرآن کی جو آپ نے 6 حق پڑھے ہیں قرآن کے, اس میں سے ایک حق قرآن کو سننے والا, وہ تو اب آپ نے تراویح میں سننا تھا. ماشاءاللہ کراچی میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مساجد میں خواتین کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اور یہ بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ اکثر علاقوں میں خواتین کو نہیں موقع ملتا تراویح مسجد میں پڑھنے کا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بہترین قرآن سننے کا ہے نا موقع, تو ضرور جائیے, ضرور اپنے گھر والوں سے اجازت لے کے, جھگڑا نہیں کرنا لیکن اجازت لے کے جائیے, اپنے کاموں کو مانیٹر کر لیجئے اپنی تراویح کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی آپ نے مانیٹر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں سم پیپل ورک ہارڈ, سم پیپل ورک اسمارٹ. آپ نے رمضان میں ورک اسمارٹ کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر ملے. زیادہ سے زیادہ کیسے کہ کچھ لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ سارا دن بھوکے رہتے ہیں, لیکن بھوک پیاس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا, کیونکہ جھوٹ چل رہا تھا چلتا رہا, غیبت چل رہی تھی چلتی رہی, کچھ فرق ہی نہیں ان پہ پڑا. انہوں نے کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کے اندر کوئی رمضان کی وائی بھی نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ رمضان کو پاتے ہی الحمدللہ کہیں. پھر اس کے بعد مسجد, سلف صالحین کیا کرتے تھے, مسجد میں چلے جاتے تھے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے. کوشش کریں کہ جیسے 2 بہترین خوبیاں ہیں نا, حسن اخلاق اور لمبی خاموشی, یہ بہترین اور پسندیدہ عبادات میں سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متروک سنت ہے لمبی خاموشی, ٹرینڈ ہی نہیں رہا لمبی خاموشی کا, خواتین میں تو بالکل نہیں, ٹھیک ہے, لمبی خاموشی. اچھا, اب حسن اخلاق کو لمبی خاموشی سے کیوں اٹیچ کر دیا؟ اگر ہم کبھی لمبی خاموشی کی سنت پوری کرنے لگے تو لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا, ابھی تو ٹھیک تھی. اس وقت ہمارے ماتھے پہ ایسے بل آیا ہوتا ہے, اگر ہم سنت پوری رہے ہوتے ہیں, لیکن ماتھے پہ بل ہے, غصہ چڑھا ہوا ہے, بات نہیں کرے کسی سے, لوگ پریشان ہیں, کیا ہو گیا اس کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حسن اخلاق بھی ساتھ ہو. آپ کے فیس ایکسپریشن ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بات بری لگ گئی ہے, وہ خواہ مخواہ کے کاموں کو کھول کھول کے سیدھا کرتے رہیں کہ آپ کو غصہ آیا ہے. حسن اخلاق کو ساتھ ساتھ مینٹین کریں گے تو لمبی خاموشی والی سنت بھی پوری ہوتی جائے گی اور حسن اخلاق والی بھی پوری ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ کو یعنی سخت بیزاری ہے اور عبادت میں دل نہیں لگ رہا, اور نماز میں سستی ہے, اور رزق میں بھی تنگی ہے, تو آپ جان لیجئے کہ آپ کی زبان سے وہ کچھ نکل رہا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جو عالم صحابہ میں سے تھے, ان کو اپنی زبان پکڑ کر سمجھایا کہ اس کا خیال رکھنا, یہ تمہاری کھیتی اجاڑ دے گی, ویسے مفہوم بتایا, ٹھیک ہے. تو امام زہری فرماتے ہیں کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام, قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. اب پلاننگ کریں کہ کس طریقے سے کثرت قرآن, یعنی قرآن کی کنیکشن کیسے ہے, اور کس طریقے سے کھانا کھلانے کا پلان کرنا. اب یوں نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے عشائیے اور اتنی بڑی بڑی افطاریاں ارینج کر دیں کہ اس کے بعد قیام اللیل کی ہمت ہی نہ رہے, ٹھیک ہے. چھپ چھپ کے کرنی ہے نیکیاں, چھپ چھپ کے کھانے کھلائیں. دیکھیں ہم جو ایک گرینڈ افطاری ارینج کرتے ہیں نا, اس پہ لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی خاموش نیکی ہو, آپ پلان کر لیں فلاں کے گھر, بے شک سمپل افطاری جو آپ کی ہے نا, اس میں آپ کسی گھر ایک ٹرے بھجوا دیں بس. دیکھیں مسجد میں افطاری کروائیں,
دیکھیں کون ایسا بھوکا ہے جس کا جو روزہ مطلب رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن بس چھوٹا موٹا اس کا بندوبست کر دیں. ٹھیک ہے، تو پلاننگ ایسے کرنی ہے کہ قرآن بہت زیادہ ہو، آپ کی رینج میں ہو، کہیں بہت اوپر نہیں رکھنا، رینج میں ہو، اسے آپ بار بار اٹھائیں، بار بار پڑھیں. اب تو اتنی فیسلٹی ہے، موبائلز میں بھی قرآن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہترین طریقہ یہ کہ مصحف میں پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں پتہ ہے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں کے ایمان میں حیرت کی کیا بات ہے، وہ تو جنت دوزخ سب کچھ دیکھتے ہیں. اچھا تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے ایمان میں کون سی حیرت کی بات ہے، وہ تو ان کے اوپر تو صبح شام وحی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا صحابہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی ایمان میں کون سی حیرت کی بات ہے، وہ تو معجزات دیکھتے ہیں، ان کے سامنے تو وحی اتر رہی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کا رسول جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت انگیز ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کو قرآن ان دو گتوں کے درمیان میں ملے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان حیرت انگیز ہے. ہماری بات ہو رہی تھی آپ کی اور میری، اور ہم جن کے ایمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا، ہمیں قرآن اٹھانے کی فرصت نہیں ہے. ہم نے قرآن کو اگر ریلیٹ بھی کیا تو صرف رمضان کے ساتھ. کبھی اگر ہم نے ایک ختم وہی کرنا ہوتا ہے جو رمضان والا ہے، اس کے بعد بس قرآن سائڈ پہ ہمارے روزمرہ کے میٹرز ڈسٹرب ہوتے ہیں. اللہ کو بھی ہم نے 2.5 فٹ جائے نماز تک رکھا ہوا ہے، باقی میٹرز میں اللہ کو نہیں آنے دیتے، ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو پھر یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی، یہ تو کوئی اور. دیکھیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس بات کو محسوس کریں. اللہ نے تو جتنی باتیں ہم سے کی ہیں وہ محبت والی ہیں، ہمیں نہیں کرنی آتی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم نا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہو نا تو بھاگ کے نہ آنا. ملاقات جو ہے بھاگ کے نہ آنا. اچھا دیکھو کھانا وانا لگ جائے نا تو کھا کر آنا، اگر تمہیں رفع حاجت ہو تو وہ بھی اپنا دور کر کے آنا. اللہ تو اس کو ملاقات لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے، ہمیں نہیں پتا. اچھا اور اگر ہم محبت کریں تو کیسے کریں گے؟ ہمیں تو محبت نہیں کرنی آتی. ہم ویسے ہی محبت کریں گے نا جیسے ہم کر سکتے ہیں. ہم فرشتوں کی طرح محبت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کڑک اسے سراہتی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا ڈرونا سراہتی ہے. بھئی کڑک جو ہے ہماری طرح تو نہیں سراہے گی نا، کڑک جو ہے تو کڑک کی طرح ہی سراہے گی نا. تو ہم جو انسان ہیں ہم اللہ کو کبھی کوئی محبت سے شعر سنایا؟ کبھی کسی ڈائری میں کوئی محبت سے شعر لکھا اللہ کے نام کا؟ تیرے بغیر شہر میں ہر ایک سے منیر، میں دل لگا رہا ہوں مگر لگ نہیں رہا. اللہ کے بغیر کہاں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا. مومن کا دل اللہ کے بغیر نہیں لگتا. اور اللہ نے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. وہ ایک مجھے شعر یاد آ جاتا ہے، پاس سے الفت نہ سہی میرا بھرم ہی رکھ لے، میں نے دنیا کو تجھے اپنا بتا رکھا ہے. میں لوگوں سے کہہ چکا ہوں تم میرے ہو، تم میرے ہو. ہم کتنے بے وفا ہیں، کتنے بے وفا. ہمیں کوئی فرصت ہی نہیں ہے، کوئی فرصت نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے عافیتوں کے ساتھ. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ. یہ صدقے کا مہینہ ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ جنت میں کچھ بالا خانے، کرسٹل ہاؤسز، جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے. اور اس میں کون جائیں گے لوگ؟
جنت کے بالا خانوں میں کون جائیں گے؟ 4 کام کرنے والے، افش السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کرسٹل ہاؤسز فرنٹ سے اگر پینٹ کرواتے ہیں نا ویدر کوٹ، تو بیک سائڈ پہ نہیں کروا رہے ہوتے۔ کرسٹل ہاؤسز بہت آگے کی بات ہے، ہمیں چاہیے نا کرسٹل ہاؤسز۔ ہمیشہ نیکی کو فوکس کیجئے، کیونکہ نیکی آپ کو عبادت سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب، اور نیکی کے لیے دوسرے بندے کا بھی اس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح صبح جب آپ سردی میں اٹھتے ہیں نا اور آپ کے باتھ روم کے سلیپرز گیلے ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ یہاں سے پہلا انٹریکشن جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، غصے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو صدقہ کرنا ہے ہم نے، اور جو صحابہ کرام اور سلف صالحین تھے یہ پیسے جمع کیا کرتے تھے رمضان میں خرچ کرنے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے۔ جیسے ہم شادیوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں نا، وہ رمضان میں کھانے کھلانے کے لیے پیسے جمع کرتے تھے۔ دیکھیں پریفرنسز دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، الصدقۃ برہان، صدقہ گواہی ہے۔ ویسے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج اتنا قریب ہوگا اور اللہ کا عرش بھی نہیں آئے گا، ہم اللہ کے عرش کا سایہ مانگتے ہیں نا اللہ سے، تو وہ تو بڑی دیر سے آنا، اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے؟ سورج تو بہت قریب ہوگا، کس چیز کا سایہ ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ کبھی خیال آیا کہ عرش تو بڑی دیر سے آنا ہے نا، لوگ تو انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو اتنی دیر تک ہم کیسے کھڑے ہوئے اتنی دھوپ میں؟ کیا خیال آتا ہے؟ 2-3 چیزیں بتا دیتی ہوں۔ لوگ اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین پڑھا کرو۔ زہراوین کون سی 2 صورتیں ہیں؟ البقرہ اور آل عمران، انہیں چمکنے والیاں کہتے ہیں۔ یہ آئیں گی سائبان بن کے، اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کریں گی۔ تو صدقہ نکالنے کا ایک فائدہ ایک اور بھی ہے۔ ہم ویسے ذرا اللہ ہمیں معاف کرے آخرت سے غافل لوگ ہیں نا، لیکن ہوگا یہ کہ جب انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، رائٹ؟ اب ہمارا اپنے گھروں میں دل لگتا ہے، ہمارا مال لگا ہوا یہاں پہ۔ اچھا، اپنا میکسیمم مال آگے بھیج دیں، دل آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ سمپل فارمولا، میکسیمم مال آگے بھیجیں، دل آخرت میں لگے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت بلال کو دیکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب صحابہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا بلال انفق انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا، خرچ کر یا بلال، خرچ کر۔ اب ایک غریب صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خرچ کرو، اس بات سے مت خوف کھاؤ کہ آسمان والا تم پر خرچ کرنے سے کبھی رکے گا، بالکل ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو اس کے آفس میں فون آیا کہ تمہاری ماں اتنی شدید بیمار ہے کہ بس وہ ہاسپٹلائز ہے اور بہت سخت طبیعت اس کی خراب ہے۔ اب وہ اپنے آفس سے بھاگا اور وہ ہاسپٹل پہنچا، تو جب وہ رکا نا، جلدی میں تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت بھوکی ہے۔ اب وہ جلدی میں بھی تھا، اپنی ماں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے جب اس بلی کو دیکھا نا تو تیزی سے اپنی گاڑی سے اترا اور ساتھ والی دکان سے دودھ لے کے نا اسے دودھ ڈالا۔ یہ کام کر کے وہ بھاگتا ہوا جب اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اس کی ماں بالکل بھلی چنگی بیٹھی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک، اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے حیرت سے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے تو پتہ لگا آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، میری طبیعت بہت خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ مجھے ایسے غش سا آ گیا۔ جب مجھے غش آیا تو مجھے اس میں ایک خواب سا دکھائی دیا، مجھے دکھائی دیا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے، تو میری آنکھ کھلی تو میں ٹھیک تھی۔ وہ صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے۔ کتنی چیزیں ہماری، کتنی مصیبتیں ہم تک پہنچنے سے روک لی جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے۔ آپ کبھی نوٹ کریں کہ آپ جب نیچے سے صدقہ کرتے ہیں نا اور اوپر سے آنے والی مصیبت، وہ دونوں درمیان میں ٹکراتے ہیں اور صدقہ اس کو روک لیتا ہے۔
یہ بیوٹی ہے صدقہ کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی ایک اور بھی بتاتی ہوں آپ کو حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اب مریض تو کوئی ہمارا بچہ بعض اوقات کبھی بہت زیادہ ریبیلیس ہو جاتا ہے, کوئی بیماری ہم پر آ جاتی ہے, کبھی ہمارے اپنے اچھا نیکی بھی نہیں ہو سک رہی تو صدقہ کر دیں. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں تہجد شروع کروں, شروع نہیں ہو رہی, صدقہ کریں, دعا بھی کریں, صدقہ کریں. اور صدقہ کرنے کے فوراً بعد دعا کیا کریں, کیونکہ صدقہ یا جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کے فوراً بعد دعا کیا کریں, وہ اٹھا کے لے جاتی ہے, سپورٹ کرتی ہے دعا کو, جو بھی نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خود کو آگ سے بچاؤ, خاک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں. یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں نا, پاکٹ منی میں سے صدقہ کیا کریں, اپنی پاکٹ منی میں سے. ٹھیک ہے. جتنی پاکٹ منی ملتی ہے زیادہ نہیں, تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جب بڑے ہو جائیں گے, پھر بوڑھے ہو جائیں گے, پھر صدقہ کریں. یہ کانسیپٹ اپنا ریموو کریں. اپنے گھر میں لیڈیز کو یہ مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر میں نا ایک صدقہ باکس بنائیے. اپنی جیم کی بوٹل کو کٹ کر لیجئے, یا بازار سے اتنے اچھے اچھے باکسز ملتے ہیں, اس پہ صدقہ باکس لکھیے اور وہ رکھ دیجئے. گھر میں ہر بچہ, گھر کا ہر فرد, ابھی فار ایگزامپل آپ کو رات میں بہت کوئی ڈرونا خواب آ گیا, عجیب و غریب سا, آپ کا دل پریشان ہے, تو اب آپ آدھی رات کو صدقہ کرنے کس کو ڈھونڈیں گے؟ اب صدقہ باکس ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا صدقہ ڈال دیں, اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ صدقہ کرے, اور یہی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تقویٰ کی کوشش کرنی ہے. اور ایک اور نیکی جو آپ نے اپنے اخلاق سے کرنی ہے, تدخل السرور علی قلب مومن, مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس سے خوش ہو رہا ہے, کس چیز سے خوش ہوتا ہے, سو خوش کریں ہدیہ سے, اپنے اچھے رویے سے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ تقویٰ, فرائض پر عمل, گناہ سے بچنا. ایک صحابہ نے جو بتایا نا تقویٰ کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی کانٹے دار راستے پہ چلتے ہیں نا تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر اٹک نہ جائیں, اور سمٹ کر چلتے ہیں. یہی تقویٰ ہے. ہم نے جب چلنا ہوتا ہے تو ہمارے آس پاس ہمارے راستے میں بہت سی برائیاں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان بس برائیوں سے بچنا ہے, دیٹس اٹ. اور جو سب سے امپورٹنٹ اسٹرانگ ویپن ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کی ہمیں قدر نہیں ہے, دیٹ از دعا. اسٹرانگ چیز ہے دعا. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ آئی تھنک دیٹس بیٹر. اس میں یہ ہے کہ دعا میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا اسٹرانگ ویپن ہمیں عطا کی, ہماری سوچ ہے. ایک دفعہ نا ایک نیورو سرجن تھا. اس نیورو سرجن نے وہ اتنا مصروف تھا نا کہ وہ اپنے جہاں پر بھی جاتا تھا, ایک تو اس کے پاس اپوائنٹمنٹ 6 منتھ پہلے لینی پڑتی تھی. پھر وہ جہاں بھی جاتا نا جہاز چارٹر کر کے جاتا تھا, اس پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو وہ جہاز چارٹر کر کے جاتا تھا. تو اس نے نا ایک دفعہ نا کیا ہوا کہ وہ جہاز پہ جا رہا تھا تو اچانک اس کے جہاز کا نا انجن سیز ہو گیا. ایسے بادل, بارش, اس طرح کا موسم تھا, جہاز کا انجن سیز ہو گیا. تو پائلٹ نے کہا کہ ہمیں نا ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی کہیں پر, کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پہ ہم اتر جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں آگے چل سکتے. خیر کسی انون سے ایئرپورٹ پر اتر گئے. اب جب وہ وہاں اترے نا تو ڈیزرٹڈ سی جگہ تھی. پائلٹ نے کہا کہ دیکھیں پرابلم بڑا ہے, آپ کو جلدی پہنچنا ہے تو آپ ٹیکسی ہائر کر لیجئے, آپ بائی روڈ چلے جائیے, میں پھر دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے اس جہاز کا. انہوں نے بھی ایگری کیا, یہ چل پڑے. اب یہ جا رہے تھے, ایک ڈیزرٹڈ سی روڈ تھی, اننون جگہ تھی, اننون راستہ, پتہ نہیں کہاں اتر گئے تھے, اس پر جا رہے تھے. اچانک پھر سے بادل آ گئے, بارش, آندھی, طوفان, کہ وہ گاڑی چل نہ سکے. اب اتنی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا. وہاں دروازہ کھٹکایا, ہیلپ مانگی کہ ہم تو بالکل نہیں چل سک رہے, ہمیں تھوڑی سی پناہ دے دیجیے. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, اندر چلے گئے. اب وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی, موسم کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے. بوڑھی عورت بڑی نیک تھی. اب اس کے گھر میں پوچھا اس بندے نے کہ
یہ بچہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا گرینڈ سن ہے اور میں نا یہ بیمار ہے تو میں کب سے اس کو علاج کے لیے ادھر ادھر لے کر پھر رہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو مجھے جب میں اس کے علاج کی بات کرتی ہوں تو مجھے ہر کوئی ایک ہی نام لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی. وہ 6 منتھ بعد کی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے اور میں اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو میں نے تو اللہ سے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتی، میرا کوئی بندوبست کر دے، میں اپنے گرینڈ سن کا علاج کرانا چاہتی ہوں. تو اس نے پوچھا کہ وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ کوئی ڈاکٹر ایشان ہے پاکستان میں. تو یہ تو زاروں قطار رونے لگا. یہ جب رونے لگا تو اس اماں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں تمہاری دعا نے میرے جہاز کے انجن کو پکڑ لیا، اور جب میں ٹیکسی پر چلا تو تیرے رب کی آرمی نے یہ آندھی، یہ طوفان، یہ بارش مجھے روک دیا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکا، اور مجھے لا کے تیرے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے. میں ہوں وہی ڈاکٹر جس کی تو دعا کر رہی تھی، میں تیرے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا. دعا اتنا طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویپن دیا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے. وی کین ناٹ امیجن ایون. دعا کو پکڑنا ہے. چھوٹے میٹرز کے لیے دعا مانگے اللہ سے، چھوٹے میٹرز کے لیے دعا مانگے، بڑی بڑی باتوں کے لیے مانگے، چھوٹی باتوں کے لیے مانگے. ایک بات اللہ کو بتائیں، اس سے مناجات کریں. عبادت کا مغز ہے دعا. مغز کے بغیر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں ہم. آپ نے نوٹ کیا کہ آج کل ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھن جائے. اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد جو رٹی رٹائی 1-2 دعائیں ہیں وہ مانگ کر بغیر یعنی شعور کے وہ مانگ کر اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تو خود اس ساری چیز کو پلان کرنا ہے. وقت محدود ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم خاصا تھوڑا سا آگے بھی نکل گیا ہمارا جو ڈیسائیڈڈ ٹائم تھا. تو سب سے پہلے خود اور دوسروں کو دعوت دینا ہے. کوئی یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں جب بہت ہی زیادہ نیک ہو جاؤں گی تو پھر کروں گی. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. کبھی آپ کو کوئی بلاتا ہے تو ہمارے اندر امپروومنٹ آتی ہے، اور کبھی ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس صدقے میں ہمارے اندر امپروومنٹ آتی ہے. آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 20 میں پڑھا ہے نا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. وہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا رسولوں کی پیروی کرو. آپ کو پتا ہے سورۃ یاسین کا ترجمہ تو سب نے سنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس بستی کے اندر 3 رسول آ چکے تھے. یہ شخص رسول نہیں تھا، یہ شہر کے اندر بھی نہیں رہتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس جگہ پر بستی والے 3 رسولوں کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے مجھے کوئی کون پوچھے گا. نہیں، اس کو لگا کہ میں سپورٹ کر سکتا ہوں. وہ شخص اس کے پاس کون سا ریسورس تھا؟ اپنے ریسورس کو برو نکالا ہے. اس کی ٹانگیں اس کا ریسورس تھی. دوڑتا ہوا آیا اور آ کے لوگوں کو کہا رسولوں کی پیروی کرو. اب جب لوگ رسولوں کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے تو ایسے بندے کو تو ویسے ہی انہوں نے اٹھا کے پھینک دینا نا. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. یہی ہونا تھا. اسے بھی پتا تھا، جو بندہ تصدیق کرنے کے لیے آ رہا تھا اسے بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونا ہے، لیکن اس نے سپورٹ کیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یہاں تک نہیں بتائی، آگے بھی بتائی ہے. اس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں. اتنی پرانی بات ہے، اللہ نے اس کے ذکر کو محفوظ کر دیا. یہ اپنی قوم کے صدیق تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ہمیں سنایا. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے رب نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. اس کا صرف اتنا نہیں بتایا ہمیں کہ وہ اپنے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا رسول نہیں، اپنے بدنوں کے اللہ تعالیٰ تذکرے. میں کہتی ہوں اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہوگا؟ اللہ کے بعد قدردانی بس. حضرت ہاجرہ کی قدردانی دیکھیں کیسے کی ہے. آج پوری دنیا کے CEO منسٹرز اس راستے پر بھاگتے ہیں جہاں وہ اس وقت کی بے بس عورت بھاگی تھی. اللہ کے اس کے ساتھ لگا کر تو دیکھیں، لگا کر تو دیکھیں.
وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اس کی مانی کہتے چلتی ہیں دل کے شہر میں یوں ہی حکومتیں، جو کچھ بھی اس نے کہہ دیا دستور ہو گیا. محبتیں تو پھر ایسے کی جاتی ہیں. محبتیں کرنے کے لیے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. محبت آپ اور میں، ہم رب سے محبت ویسے کریں گے جیسے کی جاتی ہے. اٹھائیں کوئی ڈائری، خفیہ ڈائری رکھیں، اس میں رب کو روز ایک شعر لکھا کریں، اسے خط لکھیں، اسے بتائیں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم تمہارے بغیر جینے کی پہلی کوشش میں مارے جائیں گے، ہم نہیں جی سکتے. لکھیں، باتیں کریں اس کے ساتھ، دیکھیں وہ آپ کو ویسے رسپونڈ کرے گا، آپ کو جواب آئیں گے. آپ اپنے کوشچن اس کے سامنے رکھ کے تو دیکھیں، جواب آئیں گے. اور پھر وہ مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیں ہمارے لیے اس لحاظ سے بلیسنگ ہے یہ مہینہ. میدا خالی ہوتا ہے، آپ کی باڈی کیمسٹری ایسی ہے، بلڈ سرکولیشن، آپ اپنی باڈی کا جو بھی آرگن استعمال کریں تو بلڈ سرکولیشن اس کی طرف رخ کرتی ہے. سارا دن ہمارا میدا بلڈ سرکولیشن کو فارغ نہیں ہونے دیتا. سارا دن کھاتے ہیں، ہماری بلڈ سرکولیشن ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ ہی مصروف رہتی ہے. رمضان میں تھوڑا سا اس کو دماغ اور دل کی طرف رخ کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم کی طرف سے اس کو بالکل آزادی ہوتی ہے. تو یہ دس از دا ہائی ٹائم، دس از دا ہائی ٹائم. اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت احسن طریقے سے اس رمضان کو پہلے والے بہت سے رمضانوں سے زیادہ اچھا گزاریں، اور ایک دوسرے کو دعا میں یاد کیا کریں. کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا مانگنا اس کو معلوم نہیں، اور آپ اس کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، فرشتے وہ دعا آپ کے لیے مانگتے ہیں، آمین کہتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے. جو چیز آپ کو خود چاہیے وہ چیز دوسرے کے لیے مانگنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، دیٹس اے اسمارٹ وے اپنے لیے دعائیں قبول کروانے کا، جس سے جیلسی فیل ہوتی ہے اس کے لیے اور ترقی اور دین کی ترقی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، جیلسی ختم ہو جائے. دیر آر دا ٹپس. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.